گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الاتقیاء وعلی آلہ الازکیاء واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کو زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام مرحمت فرمایا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ عبادات اس کا ایک حصہ ہیں، پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین پوری زندگی کا نام ہے، جس میں انسان کے معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، کردار، رویہ، سلوک بھی ہے، اور اس میں عبادات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کلی طور پر اپنے اختیارات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے تابع کریں۔ جو لوگ چند چیزوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں منمانی کرتے ہیں، تو ان کو ان چند چیزوں کا اجر ملے گا، لیکن باقی نافرمانیوں کی سزا بھی بھگتنی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک پیپر میں 5 سوالات کے جوابات مانگے گئے ہوں، کوئی ایک سوال کا جواب لکھ لے اور باقی 4 کا نہ لکھے، تو جو ایک لکھا ہے اس کے نمبر مل جائیں گے، جو 4 نہیں لکھے ان کی وجہ سے فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا دین دیا ہے، پورے دین پہ چلنا ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عام طور سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے، اللہ کی مانیں گے تو جنت ملے گی، لیکن دنیا بنانے کے لیے تو ہمیں دنیا کی تگ و دو کرنی پڑے گی، اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا پڑے گا، اور دنیا کما کر، دنیا کو جمع کر کے بڑا مالدار اور لے لاڈ بننا پڑے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے سے دنیا بھی، آخرت بھی بناتے ہیں، اور دین پر چلنے سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انسان کی دنیا بھی اللہ کی ماننے سے بنتی ہے۔ اور علیہ السلام کا ارشاد ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور جھوٹ ہلاکت کا باعث ہے۔ جب انسان دین پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے رہنے والے لوگ، مرد عورتیں 2 کام کر لیں تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ 2 کام اگر کر لیں تو برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اس آیت میں ہم سب کے تمام مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ برکت ایک ایسی نعمت ہے، جب حاصل ہو جائے تو انسان پھر پریشان نہیں ہوتا۔ اولاد میں برکت ہو تو اولاد کا صحیح فائدہ ہوتا ہے،
مال میں برکت ہو تو مال کا صحیح فائدہ ہوتا ہے، گھر میں برکت ہو تو گھر میں صحیح فائدہ ہوتا ہے، اور کسی چیز میں برکت نہ ہو تو چاہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بچے ہیں، جن کی اولادیں ہیں، لیکن وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے بے اولادوں کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بے برکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال تو بہت ہے لیکن سکون نام کی کوئی شے نہیں ہے، مال ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن 15 دن گزرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں رہتا۔ یہ بے برکتی ہے۔ گھر میں بے برکتی، مال میں بے برکتی، اولاد میں بے برکتی، ہر چیز میں بے برکتی، یہ اس چیز کے جو منافع ہیں، اس چیز کے جو ثمرات ہیں، اس چیز کے جو فائدے ہیں، اس کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اور برکت ایسی نعمت ہے جب حاصل ہو جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور اس چیز کا صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا میں رہنے والے لوگ 2 کام کر لیں تو میں برکت نہیں دوں گا، برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمانوں سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ آسمانوں سے جب برکتوں کے دہانے کھلتے ہیں تو دلوں میں سکون آتا ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آتا ہے، دلوں میں محبتیں آتی ہیں، زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ اور جب زمین سے برکتوں کے دہانے کھلتے ہیں تو پھر محتاجی نہیں رہتی۔ آسمانوں کی برکتوں کا اثر الگ ہے، زمین کی برکتوں کا اثر الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 کام جو کر لیں گے نا تو میں ان کو آسمان کی برکتوں سے بھی نوازوں گا اور زمین کی برکتوں سے بھی نوازوں گا، اور کام ہے صرف 2، ان میں سے ایک وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، وہ مومن ہوں، ایمان ہو ان کے پاس، غیر مسلم نہ ہوں، بے ایمان نہ ہوں، غیر مسلم بھی نہ ہوں، بے ایمان بھی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا غیر مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، بے ایمان کے ساتھ بھی اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ مومن ہونا بھی ضروری ہے، مسلم ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز واتقوا، اور ان کی زندگیوں میں تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں جن باتوں کے کرنے کو اللہ کا حکم ہے ان کو کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صرف یہ 2 کام اگر کر لو تو میں تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایمان اور تقوی، یہ ایمان اور تقوی ایسی نعمت ہے کہ اگر غریب اسے اپنا لے اللہ اس کی غربت میں ہی اس کو عزت اور سکون اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ایمان اور تقوی اگر بڑے سے بڑا مالدار چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون سلب کر لیتے ہیں اور برکتوں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کچھ صفات کا نام ہے۔ ایمان کچھ صفات کا نام ہے، ان میں سب سے بڑی صفت جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، جس کے ہوئے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کو تسلیم کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پہ یقین رکھنا۔ ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں، اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے انسان دنیا کے اسباب کے ساتھ رہتے 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 رہتے
ایسے ہو جاتا ہے کہ اسباب ہی کو اپنا رب بنا دیتا ہے، اسباب کو اپنا رب بنا دیتا ہے، حالانکہ رب اور ہے، اسباب اور ہیں۔ رب سے ہونا یقینی ہے، اسباب سے ہونا یقینی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کر لیں، اولاد نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں لیکن نہیں چلتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں ساری سہولتیں موجود ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج کرا کرا کے بوڑھے ہو گئے، ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو اسباب اور ہیں اور رب اور ہے، اللہ اور ہے۔ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے، مخلوق کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسباب ایک وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ساتھ لگا دیے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو ان سے ہو جائے گا کام، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے ایسے واقعات سنائے ہیں کہ جن واقعات میں اللہ نے کیا ہے اور بغیر اسباب کے کیا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں پابند نہیں ہوں ان کا، میں یوں بھی کر سکتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، نہ ان کے والد ہیں نہ والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کے والد ہی نہیں ہیں، اکیلی والدہ سے بنایا۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا جب کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں تھے اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، یعنی اس عمر میں داخل ہو گئی تھیں جس عمر میں بچے نہیں ہوتے، حیض بند ہو جاتا ہے، ماہواری بند ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے دین اور میرے کام کو سنبھالنے والا پیچھے کوئی ہے نہیں، آپ مجھے بیٹا دے دیں، یہ دعا مانگی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی تو خود ہی فرمانے لگے مجھے کیسے ہوگا، میری تو یہ عمر ہی نہیں رہی۔ وقت بلغت من الکبر عتیا، میں تو اولاد والی عمر کو کراس کر چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے، وہ اس عمر میں ہی نہیں رہی کہ بچہ جنے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا زکریا تیرا رب کوئی عمر کا محتاج تھوڑی ہے، تیرے رب کے لیے عورت کا ماہواری کی عمر میں ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ کذالک قال ربک هو علی ہین، اے زکریا آپ ذرا مطمئن رہیں، تیرے رب نے کہہ دیا ہے، اور تیرا رب جب کسی بات کے ہونے کو کہہ دیتا ہے تو پھر اسباب ہو نہ ہو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کذالک قال ربک هو علی ہین، اسباب کے بغیر تیرے لیے کرنا مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت مریم کو اللہ نے بغیر موسم کے پھل کھلائے، بغیر درختوں کے پھل کھلائے۔ پھل تو ملتے ہیں درختوں سے اور ملتے ہیں موسم میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی حضرت مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ کچھ نہ کچھ کھا رہی ہیں، باہر سے تو کوئی نہیں آیا، کہاں سے لائیں؟ لیکن ایک دن تو عجب منظر دیکھا کہ وہ پھل کھا رہی ہیں جس کا باہر موسم ہی نہیں ہے، تو بول اٹھے انا لک ھذا، اے مریم یہ تو چیزیں کہاں سے لاتی ہے، تیرے پاس آتا جاتا بھی کوئی نہیں ہے، چلیں شاید تیری خالہ تجھے دے جاتی ہوگی، چونکہ ان کی بیوی ان کی خالہ تھیں، حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، شاید خالہ دے جاتی ہوگی، لیکن آج تو میں وہ پھل دیکھ رہا ہوں کہ جو منڈیوں میں بھی نہیں ملیں گے، اب موسم ہی نہیں ان کا۔ تو حضرت مریم فرمانے لگی خالو جان اللہ موسم میں بھی دیتا ہے، درختوں سے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے مجھے بے موسم بغیر درختوں کے اپنے خصوصی خزانے سے دیے ہیں۔ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیرا رب کوئی گن کے تھوڑی دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ تیرا رب کوئی اسباب کے ساتھ مقید کر کے دینے کا پابند تھوڑی ہے، تیرا رب تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ تو ایمان جن صفات پر بولا جاتا ہے ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ کے وجود کو تسلیم کرے اور
یہ بھی یقین کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے چاہے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ ان قریب پیدا ہونے والا ہے جو تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ کہا اچھا، ایسا بچہ پیدا نہ ہونے دو۔ چنانچہ سارے گھروں کے دروازوں پہ اس نے سپاہی کھڑے کر دیے۔ بچہ نہیں جننا چاہیے کہیں بھی، اگر بچہ پیدا ہو تو فوراً ماں سے چھین لو، ذبح کر دو اسے۔ 80,000 بچے ذبح کیے۔ کتنے؟ نجومی نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، ہلاکت کا باعث بنے گا، ہم بچے کو باقی نہیں رہنے دیں گے تو پھر ہلاکت کا باعث کیسے بنے گا؟ بیوقوفانہ حرکت ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے، جب اس نے بہت بچے ماؤں سے چھین کے ذبح کیے اور بہت بڑی تعداد ذبح ہو گئی بنی اسرائیل کے بچوں کی، تو اس کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت بچے ذبح کر دیے ہیں، تو اگلی نسل تو آپ نے ویسے ہی ذبح کر دی، موجودہ نسل بوڑھی ہو جائے گی، مر جائے گی، اگلی نسل آپ نے ذبح کر دی، تو ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ یہ بنی اسرائیلی تو ہیں جو ہمارے کام کاج کرتے ہیں، ہماری مزدوریاں کرتے ہیں۔ تو آپ ایسے نہ کریں، اب بچوں کو ذبح کرنے میں ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اور اب یہ کام کم کریں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو، 1 سال ذبح کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کو اپنی خدائی بھی تو دکھانی ہوتی ہے، اللہ کو اپنی قدرت کا اظہار بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا نہیں کیا جس سال اس نے بچوں کے ذبح کرنے پہ پابندی لگائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جس سال بچوں کو ذبح کرنے کا سال تھا۔ اور جب پیٹ میں بچہ ہو تو پیٹ پھول جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو پیٹ باہر ہی نہیں نکلا کہ پتہ چلے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نکلتے ہی چیختا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام باہر تو آئے لیکن چیخے ہی نہیں، پتہ کیسے چلے کہ بچہ پیدا ہوا ہے؟ لیکن بیچاری ماں، حضرت موسیٰ کی ماں بیچاری، بچہ جننے کے بعد پریشان پھر بھی رہتی تھی کہ کہیں بھنک نہ پڑ جائے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے، کہیں کوئی جاسوسی نہ کر لے اور میرے بچے کو ذبح نہ کر دیں، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بچہ تو بہت پیارا ہوتا ہے نا ماں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وحی بھیجی، فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا، اے موسیٰ کی ماں، لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی ماں ڈر نہیں کہ کوئی اسے ذبح کر دے گا، اور غم نہ کھا کچھ ہو نہ جائے، بلکہ دل کو مطمئن رکھ۔ ہاں اگر تجھے بہت زیادہ ڈر لگے تو پھر ایسے کر، کسی صندوقچے میں بند کر کے پیک کر کے اس کو دریا میں ڈال دے۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اب یہ تو اور بڑی پریشانی، فرعون کے ہاتھوں ہلاکت تو مشکوک ہے، ہو بھی سکتی ہے، بچ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہلاکت تو یقینی ہے کہ بکسا جب جائے گا بچے سمیت دریا میں تو وہ تیرے گا تھوڑی، وہ تو ڈوب جائے گا۔ جب اس بات پہ بھی حضرت موسیٰ کی ماں مطمئن نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کر کے ڈوب جائے گا اور غم نہ کر کے تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے واپس تیری گود میں لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمے ہو گیا، تو مطمئن ہو جا، تیری گود میں بھی واپس لائیں گے اور اسے مرسلین میں سے بھی بنائیں گے۔ ہاں
مرسل کہتے ہیں بڑے پیغمبر کو۔ نبی بھی پیغمبر ہوتا ہے، رسول اور مرسل بھی پیغمبر ہوتا ہے، لیکن رسول اور مرسل کا درجہ نبی سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم واپس لائیں گے نا، ہم وعدہ جو کر رہے ہیں آپ سے، اور اس کو رسول بھی بنائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اس بات کو دل سے انسان اگر تسلیم کر لے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا اور تسلیم کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کی مانتے ہوئے نظر آنے والے نقصان کا پھر خوف نہیں رہتا۔ اللہ کی مانتے ہوئے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیا کر لے گا۔ پھر انسان اللہ کی اطاعت پہ جم جاتا ہے اور اس کے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی صفات میں یہ بنیادی صفت ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنے۔ یہ ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اوروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اگر اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہے اور اوروں کا برا چاہتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اپنے لیے خیر کا طالب ہے، اوروں کے لیے شر کا طالب ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ، یہ ایمان ہے، یہ سارا ایمان ہے۔ کسی کا برا نہ چاہنا، سب کا بھلا چاہنا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے ساتھ اچھا سلوک، سب کے ساتھ اچھا رویہ، سب کے لیے دل صاف، اور سب کے لیے دل میں ہمدردی، یہ ایمان ہے۔ اور اوروں کے لیے دل میں ہمدردی نہ ہونا، بدخواہی ہونا، یہ بے ایمانی ہے۔ جب دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو یہ بدخواہی کر رہا ہے۔ جب ایک دکاندار دو نمبری کرتا ہے، یہ دوسرے کی بدخواہی کر رہا ہے، اور یہ بے ایمانی ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو یہ بے ایمانی ہے اور بددیانتی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ مومن نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ کسی کے لیے باعث اذیت نہ بننا، بلکہ سب کے لیے باعث راحت بننا، سب کا بھلا چاہنا، سب کی خیر خواہی کرنا، کسی کا برا نہ چاہنا، یہ ایمانی صفات ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، 70 سے اوپر شاخیں ہیں، 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ ان 70 کو اگر ملا کے اس کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، دو چیزوں میں۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرے، اس کے احکام بجا لائے، اور کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، ہر گناہ سے بچتا رہے۔ ہاں، اگر ہو جائے، نفس غالب آ گیا اور غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ طائب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو لوگ متقی ہوتے ہیں، اگر شیطان کبھی ان کو چکر دے دے اور اگر کبھی ان سے غلطی کروا لے، تذکروا فاذا هم مبصرون، تو فوراً ان کو ہوش آ جاتا ہے اور فوراً وہ جاگ جاتے ہیں کہ ارے یہ ہم نے کیا کر دیا، اور فوراً جھک کے رو دھو کے اللہ سے اس کو معاف کروا دیتے ہیں۔ متقی بننے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم معصوم ہو جائیں، اب ہم سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ متقی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عزم ہو کہ اب نہیں کرنا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ طائب ہو جائے، یہ ہے متقی۔ متقیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن
متقی غلطی پہ باقی نہیں رہتا، وہ فوراً توبہ طائب ہو جاتا ہے، فوراً جاگ جاتا ہے اور فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، وہ فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ فوراً توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ملک، پوری امت اگر اس کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے وعدہ کرتا ہوں میں آسمانوں سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ، اولاد نافرمان ہے، کوئی وظیفہ، کاروبار ٹھپ ہے، کوئی وظیفہ، بیماریاں نہیں چھوڑتی، کوئی وظیفہ۔ بھائی وظیفے نہیں، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ضمانت کے ساتھ قرآن میں بتائی ہیں، ایمان اور تقوی۔ یہ دو چیزیں اپنا لیں، دیکھیں اللہ کیسے برکتوں کے دہانے کھولتا ہے، کیسے اللہ آسانیاں کرتا ہے، کیسے اللہ سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دولتیں گھر بیٹھے نہیں ملتی اور صرف چاہنے سے نہیں ملتی، اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ایک کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول، جس ماحول میں ہم بگڑے ہیں، اس ماحول کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، یہ ماحول اچھا نہیں ہے، وہاں جاؤ مسجد کے ماحول میں، اعمال میں، تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والا ہونے کے مدعی تو بہت ہیں، لیکن سارے مدعی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اللہ والا ہونے کے مدعی بہت ہیں، جن لوگوں کے پاس جنات ہیں، موکلات ہیں، ان کے پاس عملیات ہیں، وہ بھی اللہ والا ہونے کے مدعی ہیں۔ اور جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور نہ چہرے پہ داڑھی، نہ سر پہ ٹوپی، اور پانچے ایڑیوں سے نیچے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہونے کے مدعی ہیں۔ گدیاں چلی آ رہی ہیں پشتوں سے۔ اللہ والا کبھی مدعی نہیں ہوتا، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ والا کبھی بھی کیا نہیں ہوتا؟ بولیے، وہ یہ نہیں ہوتا میں اللہ والا ہوں۔ اللہ والا کبھی مدعی نہیں ہوتا، یہ اس کی سب سے پہلی پہچان ہے کہ وہ مدعی نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں تو بڑا بزرگ ہوں، میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں، کبھی نہیں۔ وہ کہے گا اجی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، بس اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں کہ وہ میری غلطیاں معاف کر دے۔ اللہ والا کبھی مدعی نہیں ہوتا۔ اور دوسری اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں، اس کی صحبت میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کے بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کے بھی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں تو بہت زندگی ضائع کر دی، یہ فکر لگ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے ابا یاد آ جاتے ہیں۔ باپ مر گیا ہے، اس سے بڑی گہری دوستی تھی، اب اس کا بیٹا بالکل ویسا ہے، نقوش میں بالکل ویسا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے ابا یاد آ جاتے ہیں، چونکہ آپ ان کی نشانی ہے نا، اس لیے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ والے اللہ کی نشانی ہوتی ہیں، نشانی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے
اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ والوں کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں سنت غالب ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں کیا غالب ہوتی ہے؟ خواہش نہیں، عادت نہیں، سنت غالب ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو، اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے نبی کی نقل کرنے کے حریص ہوتے ہیں، اپنے نبی کی ہر بات میں نقل کرنے کے حریص ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی حرکت، ان کی کوئی ادا، ان کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو، چاہے فرض نہیں بھی ہے پھر بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے یہ بھی ایسے کروں جیسے میرے آقا نے کیا ہے۔ یہ تین ان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایسے لوگ جس کو جہاں کہیں میسر آئیں ان کی صحبت کو غنیمت جانیں، ان کے پاس بیٹھیں، مردہ دل ان کی صحبت سے زندہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنیں، بنجر زمینیں ان کی باتوں سے ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی محبتوں سے بھرے دل صاف اور پاک ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں ان کی صحبت سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت سے مستفید فرمائے اور ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔